اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے جو لائق درود و سلام ہے۔ 24 ذی الحج عید مباہلہ تمام مومنین و مومنات کو مبارک ہو۔ دکھنے میں بس بشر تھے، حقیقت میں نور تھے، دکھنے میں بس بشر تھے، حقیقت میں نور تھے، مباہلہ میں آئے وہ دین کے اصول تھے۔ مومناز 24 ذی الحج عید مباہلہ کا دن ہے، اور اس روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصارہ نجران سے مباہلہ کیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ رسول کی اہل بیت کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آبا اوڑی، پھر حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام کو اپنی ابا میں لیا۔ تب آپ نے فرمایا، یا اللہ، ہر نبی کے اہل بیت ہوتے ہیں، میرے اہل بیت یہ ہیں، بس ان سے ہر قسم کی ظاہری اور باطنی برائی کو دور رکھ، اور ان کو اس طرح پاک رکھ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ اس وقت جبریل امین نازل ہوئے اور آیت تطہیر لے کر آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مومنات، یہ ہے اللہ کے رسول کی اہل بیت۔ سب سے پہلے ہے مباہلہ۔ مباہلہ کی تعریف کہ مباہلہ ہے کیا؟ مباہلہ یعنی ایک دوسرے پر نفرین کرنا، تاکہ جو باطل پر ہے اس پر اللہ کا غضب نازل ہو، اور جو حق پر ہے اسے پہچانا جائے۔ اس طرح حق اور باطل کی تشخیص کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو بھی لازمی قرار دیا ہے۔ نجران نے کہ عیسائیوں نے سب سے پہلے علمی بحث شروع کی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وحی الہی کے مطابق علم کا جواب علم کے ساتھ دیا۔ یعنی نصارہ اعتراض کرتے جا رہے تھے، پیغمبری خدا قرآن سے پیش کرتے جا رہے تھے دلائل۔ جب انہوں نے قرآنی دلائل بھی نہیں مانے اور وہ متاثر نہیں ہوئے اور اپنی بات پر اڑے رہے، تو اب اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی تسلیم کر لیا جائے کہ مناظرہ یا مباحثہ علمی نکات تک محدود ہوتا، تو نصارہ یہ کہہ کر وطن چلے جاتے کہ پیغمبر اسلام نے ہمیں دعوت اسلام دی، مگر اپنے دلائل سے وہ ہمیں قائل نہیں کر سکے۔ چنانچہ جن قبائل تک نصارہ کی یہ آواز پہنچتی، وہ بھی اس سے متاثر ہوتے اور اسلام کے متعلق شکوک و شبہات ان کے بڑھ جاتے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے نصارہ کی ہٹ درمی دیکھتے ہوئے اپنے رسول کو مباہلے کا حکم دیا۔ کہا کہ ان سے کہو کہ آؤ، اگر تم سچے ہو تو میرے ساتھ مباہلہ کرو۔ یعنی پہلے تمہارے پاس علم آ گیا ہے، یہ کہہ کر حجت تمام کی جب انہوں نے قرآن کو نہیں مانا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ندعو، اے رسول ان سے کہہ دیجئے، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کہو کہ وہ اپنے بیٹے لائیں، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، تاکہ ثابت ہو جائے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ رسول خدا نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ قدرت نے اسلام کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے رسول کو نہ صرف قرآن دیا بلکہ اہل بیت بھی عطا کر دیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے نصارہ کے سامنے قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے وارثان قرآن کو لے جانے کا حکم دیا، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ اسلام کے ثبوت کے لیے قدرت نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو بھی لازم قرار دیا ہے۔ تفسیر نور الثقلین کی جلد نمبر اول میں جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا مباہلہ ایک عام حکم ہے، یعنی مباہلہ کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے فرمایا اگر مخالفین تمہاری حق بات کو قبول نہ کریں تو تم ان کو مباہلہ کی دعوت دو۔ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصارہ کو مباہلہ کی دعوت دی،
اور آج ہی کے دن 24 ذی الحج کو حق ثابت ہو گیا، اور مومنین ایک قافلہ نور کا اس قدر خوبصورتی سے آ رہا تھا کہ جس طرح قرآن کی آیہ مجیدہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اسی ترتیب سے آگے آگے رسول خدا امام حسن کو انگلی لگائے ہوئے، امام حسین کو اٹھائے ہوئے، پیچھے درمیان میں بی بی سیدہ فاطمہ زہرا، اور آخر میں مولا علی بن ابی طالب چل رہے تھے۔ یہ نور کا قافلہ اس قدر حسین انداز سے چل رہا تھا کہ نجران کے سائی دیکھ کر دھنگ رہ گئے، اور اس شام سے آتے ہوئے دیکھا کہ علامات عذاب کا مشاہدہ کیا تو مباہلہ سے دستخوش ہو گئے اور مصالحت کر لی، جزیہ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ اور دوسری آج کے دن کی فضیلت کہ آج کے دن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے حالت نماز میں سائل کو انگوٹھی عطا کی کہ اللہ نے علی بن ابی طالب کی شان میں قرآن کے سائل کو نازل کر دیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ علی بن ابی طالب بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان میں سے جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ فضیلت علی بن ابی طالب کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ پھر مومنات مجھے کہنے دے یہاں پر، حصار نور میری وسعت بیاں میں نہیں، حصار نور میری وسعت بیاں میں نہیں، کہاں سے لاؤں میں طاقت میری زباں میں نہیں، ثنا علی کی کروں کیا کہ میں خدا نہ رسول، میری نظر کا گزر بزم لا مقام میں نہیں، علی کے باب میں ہم سے بحث نہ کروا از، میرے یقین کی منزل تیری گما میں نہیں، بھٹک رہا ہے وہ گمراہوں کے صحرا میں جو اہل بیت محمد کی کارواں میں نہیں۔ اہل بیت کی ذات کے درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آئیں اب چلتے ہیں آج کے دن کے اعمال کی طرف۔ سب سے پہلے ہے روزہ رکھنا، یعنی عید مباہلہ کا روزہ رکھنا آج کے دن، یعنی 24 ذی الحج کا روزہ بہت ہی خیر و برکت کا باعث ہے اور اس کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ نمبر 2 پہ ہے غسل کرنا۔ غسل جو ہے وہ کریں، لیکن نمازوں کے لیے کافی نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، اور آیت اللہ سستانی کے نزدیک اور آیت اللہ خامنائی کے نزدیک یعنی نمازوں کے لیے آپ کو الگ سے وضو کرنا پڑے گا۔ یہ جو غسل ہے یہ نمازوں کے لیے کافی نہیں ہوگا، اور غسل رجائے مطلوبیت کی نیت سے کیا جائے۔ اس کے بعد ہے جی دعائے مباہلہ پڑھنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دعائے مباہلہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے، ادھر میں دعائے مباہلہ نہیں پڑھ سکتی کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے زوال آفتاب سے آدھا گھنٹہ پہلے 2 رکعت نماز ادا کی جائے، اس انداز کے ساتھ کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد، 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھی جائے۔ 2 رکعت نماز کے بعد آپ کو 70 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ استغفار کے بعد آپ کو وہ دعا پڑھیں جو الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے، یہ آپ مفاتیح الجنان سے دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہر مومن اور مومنہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی پیروی کرتے ہوئے آج کے دن صدقہ و خیرات ضرور کریں، اور حضرت علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہ پڑھے، اور اس روز یعنی 24 ذی الحج کو آج کے دن زیارت جامعہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ تمام مومنین و مومنات سے ملتمس ہوں کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمیں بھی آل محمد کی سیرت پر عمل کرنے کی خداوند متعال توفیق عطا فرمائے، آمین۔